کربلا سے ایک لشکر لے کے حسین اٹھے گا، 72 تلواروں کو علم کیے ہوئے، ہزاروں کا لشکر کریم کربلا کے پیچھے۔ اب میں یہاں تک آخری جملہ کہوں گا اور یہی آج کا فضائل رکنے لگا۔ ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا۔ میرا آقا، میرا مولا، میرا صاحب الاصل سب سے پہلی بیعت جبریل آ کے میرے مولا کے ہاتھ پہ کرے گا۔ کل کا دن یہاں پر ہوں، جتنے حوالے لینا چاہنا لے لینا، لیکن شک نہ کرنا تمہیں حسین کا واسطہ۔ جبرائیل نے آدم سے لے کے 11ویں تک کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ یہ شاگرد ہے علی کا، بیعت نہیں کی ہے، یہ بیعت صرف مہدی کے ہاتھ پہ کرے۔ منصور فرشتہ 4000 کا لشکر لے کے کربلا سے نکلے گا، ملائکہ کا۔ یہ 4000 وہ ملائکہ ہیں جو 10 محرم نصرت حسین کے لیے زمین پہ اترے تھے۔ میرے آقا مولا نے نصرت سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے انہیں عرش پہ بلانے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں حسین کے لیے بھیجا تھا، عرش پہ نہ آنا، جاؤ قبر حسین پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ 4000 فرشتے آج بھی منصور فرشتے کے ساتھ قبر حسین پہ بیٹھے۔ آج بھی منصور فرشتہ کربلا کے باہر حسین کے زائرین کا استقبال کرتا ہے۔ آج بھی وہ 4000 ملائکہ زمین و آسمان کے درمیان حسین کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو پکھیرے ہوئے حسین پہ گریہ و ماتم کر رہے ہیں، اور حسین پہ صدائے استغاثہ اور صدائے نصرت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ جو ہی میرے آقا مولا آئیں گے، منصور فرشتہ 4000 ملائکہ کے ساتھ، الیاس، خضر، ادریس و عیسیٰ، 313 اصحاب، 12000، 10000، 6000، 80000، 1,60,000، یہ تمام خروج کرتے کرتے امام کے لشکر میں مل جائیں گے۔ ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، موسیٰ فرعون سے بدلہ لے گا، ابراہیم نمرود سے بدلہ لے گا۔ ہر مقتول اپنے قاتل کو قبر سے نکالے گا، جیسے اس نے اسے مارا تھا ویسے وہ اسے مارے گا۔ لو تمہارے یقین کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیتا ہو، ابلیس کے پشت پہ آ کے میرا مولا علی نیزہ مارے گا۔ اب مجھ میں سوال کرو کہ حق بنتا تھا علی کا کہ ابن ملجم کو قتل کرتا، اس نے ابلیس کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور علی ید اللہ۔ اللہ کے دشمن سے بدلا، اللہ کے دشمن سے بدلا علی نے۔ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ عراق سے، حدیث کہتی ہیں عراق سے اگر کوئی عورت زیور سے بھری ہوئی شام کی طرف پیدل سفر کرے، اسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے، زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل کے باہر پھینک دے گی، سونا اور چاندی زمین پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور مہدی کے نوکر ٹھوکرے مار کے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کا صدقہ اتارنے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاروں طرف زمین پہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ بس یہیں سے کل گفتگو چلے گی اور عقیدہ رجت کی طرف جائیں گے۔ یہ مذہب شیعہ کی مسلمات میں سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں سنا جاتا، نہیں اس کو بیان کیا جاتا، تو یہ علیحدہ بات ہے۔ مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے عقیدہ رجت۔ سرکار وارث سے زمانہ کے بعد آئمہ کے دور کا پلٹ کے آنا۔ کل پڑھا جائے گا کہ زمین پہ علی کتنی دیر حکومت کریں گے، حسین کتنی دیر راج کرے گا، پھر زمین میں میرے مختلف بادشاہوں کا کیسا کیسا دور حکومت ہوگا، کس کے دور میں کون کس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ جسے ہم عقیدہ رجت کہتے ہیں اسی ہی کو تو جنت کہتے ہیں۔ کاش اس جملے پہ کوئی بول چاہتا۔
میں نے یقین کیجئے جان بوجھ کے مائک سے ہٹ کے جملہ بولا ہے، جس کا مقدر ہو وصول کرے، یہ نہ ہو کہ جملے کی بے قدری ہو جائے۔ اسی کو جنت کہتے ہیں۔ یہ کوئی آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ نے آسمان پہ کوئی علیحدہ ہی کائنات نہیں سجائی ہوئی۔ جو جس امام کے دور میں اٹھے گا وہ اس کی جنت ہوگی، نہ ابلیس ہوگا نہ شر ہوگا۔ کیسا وہ دور ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں خواہشیں نہیں ہوں گی۔ اگر اس دور میں پلٹنا چاہتے ہو، عبداللہ ابن مسعود کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لا کے لاٹھیوں کے ساتھ، چھڑیوں کے ساتھ مروانا شروع کر دیا۔ زخمی صحابی علی کا بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی، درد سے کراہ رہا تھا، یہ تخت سے نیچے اترا، ملعون قریب آ کے کہنے لگا صحابی ہے تو، حافظ قرآن بھی ہے، تیرے لیے اتنی رعایت کر دیتا ہوں، بتا کیسے مرنا چاہتا ہے؟ جیسے مرنا چاہتا ہے ویسی موت دیتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے صحابی نے آنکھیں کھول کے کہا ویسے مرنا چاہتا ہوں جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے۔ جتنے الزام لگانے لگاؤ، جتنے بہتان باندھنے باندھو، ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں۔ ہمارے انتقام کا دور شروع ہی نہیں ہوا، لیں گے انتقام جب وارث آئے گا، پوچھیں گے ایک ایک کا گریبان پکڑ کے۔ جب ہم ممبروں سے علی کے فضائل پڑھتے تھے تو تم ہی مجمعوں میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اب آیا ہے میرا آقا، ان سے پوچھ کے یہ کون ہے۔ زبان کٹ سکتی ہے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، حق زہرا کو نہیں چھپا سکتے۔ زندہ ہی محمد کی بیٹی کا حق پڑھنے کے لیے